والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وفی اموالہم، اور ان کے مالوں میں حق حق ہوتا تھا للسائلی، مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے۔ احباب گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کی آزمائش کے کئی ایک مواقع پیدا کیے ہیں۔ بسا اوقات غور کرنے پر یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہر انسان اس چیز سے آزمایا جاتا ہے جس چیز کی محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے عام طور پر 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کی پسندیدگی کی اصل بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسان کی پسندیدہ چیزوں میں اول عورتیں ہیں، دوسرا اس کی اولاد ہے، تیسرا سونے چاندی کے مال و دولت کے ڈھیر ہیں، اور چوتھے نمبر پر سواریاں ہیں، اور 5ویں نمبر پر اس کے لیے ڈنگر ہیں، جانور ہیں، اور 6 نمبر پر اس کے لیے پراپرٹی اور کھیتیاں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے محبوب بنائی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر 3 چیزیں عطا کرنی ہیں۔ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ میں تمہیں ان 6 چیزوں سے بہتر بات کی خبر نہ دوں جو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنت کی صورت میں، وہاں پر بہنے والے چشموں کی صورت میں، اور اللہ نے وہاں پر پاکیزہ بیویاں اپنی رضا کے ساتھ عطا کرنی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے اس کی پسندیدہ چیزوں کو ہی بنیاد بنایا ہے۔ مجھے جو چیز پسند ہے میری آزمائش بھی اسی میں ہی ہوگی۔ سو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے اس کا مال، اس کی دولت، اس کا روپیہ پیسہ محبوب بنایا ہے، اور انسان کو کسی حد تک اپنے مال سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور وہ محنت کرتا ہے۔ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی یہ طلب ہوتی ہے کہ آج رات تک وہ اتنا روپیہ پیسہ کما لے، وہ کچھ کما کر اپنے گھر کو لوٹے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مل فقر اخشى علیکم، مجھے تم پر تنگیوں کا ڈر نہیں ہے، میں تنگ دستی تم پر نہیں خوف کرتا کہ تم پر کوئی تنگی آ جائے گی، کوئی فقر آ جائے گا، تنگ دستی تم پر آئے گی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اندیشہ ہے، خدشہ ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی طرح تم پر بھی دنیا کی نعمتیں کھول نہ دے۔ اگر وہ نعمتیں کھل گئیں تو جیسے وہ لوگ اندھے ہو گئے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ڈگر پر چل پڑے اور مال و دولت کے پیچھے بھاگ پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی لائن کے اوپر اور اسی راستے پر چل نکلو۔ تو جیسے وہ مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، کہیں تم بھی ہلاک نہ کر دیے جاؤ۔ سو مال کی محبت، دولت کی محبت، روپے پیسے کی محبت، شریعت نے اس کی مذمت ہی بیان کی ہے۔ اگر کوئی آدمی روپے پیسے سے محبت کرتا ہے اور روپیہ پیسہ ہی اس کا مذہب ہے تو نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ تعیس عبد الدرہم والدینار، تباہ و برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ جو درہم کی عبادت کرتا ہے، دینار کی عبادت کرتا ہے، روپے پیسے کی عبادت کرتا ہے، اس کو اچھے اچھے کپڑے مطلوب ہیں، اس کی زندگی کا مقصد ہے کہ اس کے ٹھاٹ باٹ اچھے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا شیکا فلن تکشا،
اللہ کرے کہ یہ بندہ گر پڑے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کا کانٹا نکالنے والا اس کو کوئی نہ ملے جو روپے پیسے سے محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے یہ چچا زاد بھائی تھے، حکیم بن حزام۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شے مانگی، آپ نے دے دی، پھر مانگی پھر دے دی، پھر مانگی پھر دے دی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، حکیم یہ مناسب بات نہیں ہے کہ آدمی لوگوں سے مانگتا ہی رہے اور لوگ کبھی تو اس کو دے دیں اور کبھی اس کو نہ کر دیں، اور یاد رکھو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بھلا ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ تو بندے پر لازم ہے کہ بندہ نہ تو لوگوں سے سوال کرتا رہے اپنا مال بڑھانے کے لیے، اور نہ ہی اتنا کنجوس اور بخیل ہو جائے کہ وہ اپنا مال غریبوں کے لیے کھولے ہی نہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی صورت ہی یہ تھی کہ وہ مال سے محبت نہیں کرتے تھے، کتنا روپیہ پیسہ وہ لٹا دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے اور کبھی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ موجودہ دور میں اگر ہم نفسا نفسی کے عالم میں مال و دولت کو سمیٹنا شروع کر دیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر تم گن گن کر خرچ کرو گے تو اللہ بھی گن گن کر عطا کرے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے رستے میں کچھ خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں ضرور اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ انسان اگر خرچیلا نہیں بنتا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ دیتا نہیں ہے، کوئی اس سے سوال کرتا ہے، اس کے سامنے ضرورت مند آ جاتا ہے، وہ اس کو عطا نہیں کرتا، تو یقین مانو اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ جیسے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، اللہ میں بھلا تجھے کیسے پانی پلا سکتا تھا، تو سب کو پانی پلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فلاں آدمی تیرے پاس پانی طلب کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے ہی اسے تیرے پاس بھیجا تھا، مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو پلا دیتا تو میرے ہاں اس کا اجر تجھے ملتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، وہ اس کا بھی انکار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو اس کا اجر میرے ہاں تو پا لیتا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر روز آسمان دنیا پر 2 فرشتے اترتے ہیں صبح کے ٹائم میں، اور دونوں دعا کرتے ہیں۔ پہلا فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعطِ منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا کر۔ تو پہلا فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو پہلا فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ہر روز ایسا ہوتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور صدقہ دینا یہ انسان کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، بری موت سے بھی بچاتا ہے، اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹالتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بندے کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی صفت کے طور پر یہاں پر ذکر کی، وہ یہ کہ وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا۔ یہ بڑا زبردست انداز ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنے مال میں سے خود جو ہے وہ نکالتے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے مالوں میں یہ چیز فرض ہے۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزور اور نادار قسم کے لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ میں کس کا نصیب کھا رہا ہوں، آپ کس کا نصیب کھا رہے ہیں، ہم کس کا نصیب کھا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میرا بھائی دکان پر میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، بس آپ کی مجلس میں ہی رہتا ہے، اسے کہیں میرا ہاتھ بٹایا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تجھے اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہو۔
تو بندے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے کے لیے شریعت نے دو چیزیں ذکر کی ہیں، ایک ہے صدقہ اور دوسری ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک رکن ہے اسلام کا، اور جس آدمی پر یہ خصوصیت کے ساتھ فرض ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کا نصاب شریعت نے بڑا آسان سا مقرر کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنے پیسے ہوں، موٹی سی بات ہے، 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنے پیسے ہوں، اور اس پر سال گزر چکا ہو تو وہ بندہ اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے گا۔ یہ اس کے اوپر لازم ہے، 1 سال گزرنے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ اب بندہ اس کام سے اگر پیچھے ہٹے اور یہ کہے کہ میرے لیے یہ مشکل ہے، حساب کتاب میرا جو ہے وہ نہیں بن پاتا، اور ہیلے وسیلے کرنا شروع کر دے، تو وہ بندہ اسلام کے رکن کا انکار کر کے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اور صرف زکوٰۃ ہی نہیں، عموماً صدقات اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے رہنا، یہ بھی بندے کا ایمان بڑھاتا ہے اور بندے کو بڑی خیر عطا کرتا ہے۔ بندے کے لیے بڑی خیر والی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا، اور کثیر تعداد میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے آپ نے کبھی کسی کو نہ نہیں کی تھی، کبھی کسی کو انکار نہیں کیا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ جو کہا کہ وفی اموالہم حق، ان کے مالوں میں حق تھا، یعنی وہ اپنے اوپر فرض رکھتے تھے کہ اپنے مسلم بھائیوں کی وہ مدد کریں گے، اپنے بھائیوں کا وہ سہارا بنیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گروہ ذکر کیے ہیں، ایک سائلین کا، دوسرا محرومین کا۔ سائل وہ جو خود مانگ لیتا ہے، خود سوال کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سائل کے بارے میں کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے والا اس کو جھڑکو نہیں، جو مانگنے والا ہے اس کو جھڑکو نہیں۔ ہمارے ہاں پروفیشنل قسم کے مانگنے والے ہوتے ہیں، تو اگر وہ دکان کے تھڑے پہ چڑھ آئے تو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو جھڑکیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس کو جھڑکیے نہیں، آپ اس کو کوئی دعا دے کر، آپ اسے معذرت کر کے آپ اگر پیچھے ہٹنا چاہتے تو ہٹ جائیے، لیکن بندے کا اس کو جھڑکنا یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے اللہ کے نام پر، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم سے اللہ کے نام پر کوئی چیز مانگی جائے تو دے دیا کرو، اور سوال کرنا اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو سوال ہوتا ہے جو علمی طور پر ہم ایک دوسرے سے، علماء سے مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں، تو اس سوال کی ممانعت نہیں ہے، لیکن فضول قسم کے سوالات کی ممانعت شریعت نے کی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال، اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے تمہارے لیے اس بات کو کہ تم بلا وجہ جو ہے فضول گوئی میں پڑے رہو یا ایویں سوالات کرتے رہو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ بے جا سوالات کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کی عمر کتنی تھی، کس علاقے میں وہ گئیں، یہ فضول قسم کے سوالات ہیں، ہمارے ایمان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ابا جی کا نام کیا تھا، ان کی والدہ کون تھی، یہ ہمارا لینا دینا نہیں ہے ان سوالات سے، سمجھ رہے ہیں بات کو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سوال کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بسا اوقات یہ مال کا سوال کرنا ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا سوال کرنا یعنی روپیہ پیسہ مانگنا یہ 3 طرح کے لوگوں کے لیے جائز ہے، بس یہ صرف 3 طرح کے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ایک تو وہ آدمی جس نے کسی کا ذمہ لے لیا، یار تیرا قرضہ میں ادا کر دوں گا، اب وہ دیکھتا ہے کہ میری اپنی پوزیشن کمزور ہو رہی ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو ترغیب دے سکتا ہے کہ ہم نے اس بندے کا قرضہ اتارنا ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا۔ آپ تاجر حضرات ہیں، اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے، تو کسی کی بندہ کفالت لے لیتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا وہ مانگ سکتا ہے، پھر دوسروں سے کہہ سکتا ہے دوسروں کو کہ یار ہم مل جل کر اس کی مدد کر دیں، اور ایسا اکثر ہم کرتے ہیں، اور اس میں اجر بھی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا اشفعوا تؤجروا، سفارش کر دیا کرو، اگر تمہاری سفارش سے کسی کا کام بنتا ہے تو تمہیں اجر ملے گا۔
دوسرا معاملہ جس پر نبی علیہ السلام نے کہا کہ سوال کرنا جائز ہے، بندہ سوال کر سکتا ہے، کہ ایک بندہ اچھا بھلا اپنے گھر میں سکون سے ہے، لیکن راتوں رات بیچارہ ڈوب گیا، راتوں رات اس بندے پر ایسی مصیبت آئی، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، راتوں رات اس کے اوپر ایسی مصیبت آ گئی، ایسی اس کے اوپر جو ہے وہ آفت ٹوٹ پڑی کہ اس کا سب کچھ جاتا رہا، تو وہ بندہ بقدر ضرورت سوال کر سکتا ہے، وہ بندہ بقدر ضرورت سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرا آدمی وہ کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کوئی شے ہو ہی نہ، اور اس کے قبیلے کے یا اس کے جان پہچان والے 3 بندے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا گواہی دے دیں کہ ہاں یہ واقعی مستحق آدمی ہے، تو اس بندے کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اس بندے کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تم میں سے کوئی آدمی جنگل جائے، لکڑیاں اپنے کمر کے اوپر کاٹ کر لے آئے، پھر شہر لا کر ان کو بیچے، یہ کہیں اچھا کام ہے بجائے اس کے کہ بندہ لوگوں سے مانگتا پھرے، پھر کوئی اس کو دے دے اور کوئی اس کو نہ دے۔ اسی طرح ایک حدیث میں کہا کہ بندے کے لیے جو ہے وہ یہ بات روا نہیں کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، کیونکہ اگر کوئی کسی سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے بلا وجہ، کس لیے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہو جائیں، میرے پاس روپیہ پیسہ اچھا جمع ہو جائے، جیسے بندے کے پاس پیمنٹ موجود بھی ہے لیکن ابھی دوسرے کو ٹرخاتا رہتا ہے کہ نہیں ابھی میں نہیں دوں گا، ابھی مجھے اپنی ضروریات ہیں، حالانکہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو دوں گا لیکن یہ نہیں دے رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو وہ یہ جان لے وہ اپنے لیے آگ کے انگاروں کا سودا کر رہا ہے۔ اب اس کی مرضی، حدیث میں لفظ ہیں، اب اس کی مرضی وہ آگ کے انگارے زیادہ لے لے یا تھوڑے لے لے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے کہا بندہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، ایویں مانگتا رہتا ہے، پھر وہ مر جائے گا تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، نشان تک نہیں ہوگا گوشت کا۔ تو یہ سوال کرنے والوں کو سمجھنا چاہیے، سوال کرنے والوں کے لیے یہ کچھ ہے، ان کے لیے اللہ کے رسول نے پابندیاں لگائی ہیں، لیکن جو دینے والے ہیں اللہ ہمیں دینے والا بنا کر رکھے، جو دینے والے ہیں ان کو یہی حکم ہے کہ ان کے مالوں میں حق ہے، وہ دیتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ نہیں روکتے، بات سمجھ رہے ہیں بھائی، وہ اپنا ہاتھ نہیں روکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اگر تمہیں اللہ اپنے خزانوں کا مالک بنا دے، بہت بڑی آیت ہے، اللہ کہتا ہے اگر تمہیں اللہ اپنے خزانوں کا مالک بنا دے تو تم اللہ کے خزانوں میں سے بھی خرچ نہیں کرو گے کہیں وہ تھوڑا نہ ہو جائے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بڑا ہی تھوڑ دلا ہے، حالانکہ اللہ کے خزانے وہ ہیں کہ سب کو بھی دے دو تو قطرے برابر کمی نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذًا لَامْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تم تھوڑے ہو جانے کی وجہ سے اس کو روک لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دے رکھا ہے وہ آپ کا، ہمارا، میرا، کسی کا نہیں ہے، وہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہے، وہ ہماری آنکھیں بند ہونے کے متصل بعد وہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ بیوی کو چلا گیا، اولاد کو چلا گیا، رشتہ داروں کو چلا گیا، کفن دفن پہ لگ گیا، قبر پہ لگ گیا، بندے کا کچھ نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے جس کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا تو وہ ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے، اس کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا جو پی لیا، یا وہ جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیا۔ تو اپنے لیے توشہ آخرت اگر بنانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے ہے۔ بات ختم کرتے ہیں، اگلا ہے محروم۔ محروم اس شخص کو کہتے ہیں، تھک تو نہیں گئے بھائی؟ آج جمعرات ہے، ویسے بھی ہم جمعرات والے دن زیادہ ہی پڑھتے ہوتے ہیں۔ تو محروم کہتے ہیں اس آدمی کو، یہ تو تھا سائل مانگنے والا، محروم میں 2 تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ محروم سے مراد جانور ہیں، محروم سے مراد جانور ہیں کہ جانوروں کو بھی انسان کھلا پلا دے، جیسے وہ مشہور حدیث ہے، ایک عورت، وہ بری عورت تھی، تو اس نے رستے میں چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بلک رہا ہے، تو اس نے اس کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ یا وہ آدمی جس نے جو ہے وہ لوگوں کی رکاوٹ کے لیے جو درخت تھا اس کو سائیڈ پر کر دیا، یا وہ آدمی کہ جس نے
جو ہے وہ ابھی واقعہ صحیح طرح میرے ذہن میں نہیں، تو محروم میں آتا ہے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کرنا. اور قلعہ ٹھوکنے نہیں کوئی آئے گا جا اپنا نے سواری بن لے گا، دوسرا آیا محروم کی دوسری تفسیر ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو منہ سے سوال نہیں کرتے، عزت نفس ان کی اتنی ہے وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورت رکھتے نہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھے بھلے ہیں، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے اپنے گھر میں، لیکن پتہ اس کو یا اس کے رب کو ہی ہوتا ہے کہ میں کتنا اوکھا جو ہے وہ ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہوں. اصل یہ سفید پوش طبقہ ہماری مدد کا، ہماری توجہ کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لا علم آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے، حالانکہ یہ غنی ہوتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اندر کھاتے جو ہے وہ اپنا کہیں نہ کہیں سے نظام چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے ان کے پاس. تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ پھر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے ناموں سے جانتے ہو. یعنی انسان اپنے قریبی لوگوں کے اوپر غور کرے. یہاں میں آپ کو یہ بات بھی کہوں گا کہ ہم نے ترتیب الٹی کی ہوئی ہے. ہم جب صدقہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کوئی ہم رقم نکالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار کوئی مستحق آدمی فلاں محلے کے اندر کوئی عورت بیوہ رہتی ہے، یہ وہ. اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھنے کا حکم دیا ہے. پتہ آپ کو؟ تمہیں پتہ اس بات کا؟ تو رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ دوہرے اجر کا سبب بنتا ہے، دوہرے اجر کا، ایک رشتہ داری جوڑنے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا. اور یہ بھی بات سمجھ لیں کہ جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو بخوبی جانتا ہے. اللہ آپ کو آپ کی اچھی نیت کا اجر دے، اور اس پر بندے پر لازم ہے کہ بندہ دوسروں کا خیال رکھے. جیسے سیدنا جو ہے وہ زین العابدین، امام زین العابدین رحمہ اللہ، جب ان کی وفات ہوئی تو غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے گئے تو دیکھا کمر کے اوپر نیل پڑا ہوا ہے، کمر کے اوپر نیل پڑا ہوا ہے. تو ان کی بیوی سے پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا اب یہ فوت ہو گیا تو اس کا راز میں کھول دیتی ہوں. یہ روزانہ رات کو اپنی کمر پہ راشن لے کر جاتا تھا اور مدینے کے 50 گھروں کا راشن یہ ایسے منتقل کیا کرتا تھا راتوں کو. تو صدقہ چھپا کر کرنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر نگاہ رکھنا، نظر رکھنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. لازمی نہیں کہ کوئی آ کر ہم سے کہے پھر ہی ہم اس کی ضرورت پوری کریں. اگر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دیں، اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا. ہماری ادھر مارکیٹ کا ہی واقعہ ہے. ایک آدمی، اس کی بیوی کا جو ہے وہ آپریٹ تھا، تو اس نے اپنے سیٹھ سے پیسے مانگ لیے کہ مجھے 15,000 30,000 روپیہ چاہیے. تو سیٹھ نے کہا کوئی نہیں ہے، مندے بڑے چل رہے ہیں. تو اس بندے نے سود پر پھر پیسے لیے اور اس نے واضح لفظوں میں کہا، کہتا سیٹھ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، کروڑوں لگا دیا، مجھے 30,000 نہیں دیا، اب یہ سود کا وبال بھی اس پر ہی آئے گا. تو بہرحال اس طرح کے واقعات اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیں گے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی کانڈ نہیں لگنے دے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ بھی سنیا سی بعد چ 2 وقت لے کے پڑھتے